کہ امیر صاحب ایک لڑکی کی بلی دینا پڑے گی دریائے نیل کے لیے. کس کی بلی؟ لڑکی کی. مصر کا رواج تھا کہ جب تک کسی کنواری لڑکی کی بلی نہ دی جائے دریائے نیل بہتا نہیں ہے. یہ رواج ہے اور یہ جاہلانہ رواج تھا. اور جب اسلام آتا ہے تو جہالت کی رسومات کو ختم کر دیتا ہے. اسلام میں کوئی رسومات نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی تاشے نہیں، کوئی تماشے نہیں، کوئی آتش بازی نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں. اسلام تو پاکیزہ دین ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری دنیا کے امیر تھے اور اب حضرت عمرو ابن عاص مصر کے امیر تھے کیونکہ اتحاد پر مصر فتح ہوا تھا. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی لڑکی کی بلی دی جائے انسان کی، وہ بھی ایک پانی کے قطرے کے خاطر. تو لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب پورے مصر کی عوام کی کفالت دریائے نیل پر موقوف ہے. یعنی سارے مصر والے ڈیپینڈڈ ہیں دریائے نیل پر. اگر دریائے نیل سوکھ گیا پورا مصر شہر تباہ ہو جائے گا. مصر جس کو آج ایجپٹ کہتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط متمدن ملک مصر تھا. لہذا بلی دینا ضروری ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. نہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کی بلی دینے کی. جبکہ پورا ملک کا مسئلہ تھا. اور آج ہمارے مسلمانوں کے خواب میں ذرا سا دکھ جائے کہ صاحب خزانہ نکلے گا آپ کے گھر میں سے، بس اتنا سا کر دیں کہ آپ کے بڑے بھائی کی بلی دے دیں. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ آگے پوچھتے ہیں صاحب وہ خواب میں دکھائے کہ آپ کے گھر میں 2 دیغیں ہیں بڑی بڑی، پورا فل سونا بھرا ہے، بس اتنا سا کام کر دیں آپ کے بڑے بھائی صاحب کو ہمیں دے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت کی بلی ہے اور اسلام ایسی جہالتوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو علم دیتا ہے. اسلام میں علم ہے، ثقافت ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے. آج مسلمانوں کی رسوائی کی وجہ ان کی جہالت ہے کہ علم ہی نہیں. نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ شریعت کا علم، نہ دنیاوی علم، کوئی علم نہیں. دنیاوی علم بھی نہیں ہے اور دینی علم بھی نہیں ہے. ایسی جہالتوں میں ملوث ہو بالکل ایسے ہی جیسے مصر والے کہ لڑکی کی بلی تو دینا پڑے گی. امیر صاحب نے منع کر دیا، پابندی لگا دی، کسی لڑکی کی بلی نہیں دی جائے گی. اللہ کا کرنا دیکھو کہ 2 مہینے گزرے اور دریائے نیل سوکھنا شروع ہو گیا. کیونکہ اللہ تو امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں ایمان والا کتنا مضبوط ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، تکلیفوں سے، پھلوں کی کمی سے، بازاروں کے بند ہونے سے، تجارتوں کے مٹ جانے سے، تمہاری غربتوں سے اور تمہاری جانوں کے خطروں سے ہم تمہیں آزما کر رہیں گے کہ تمہارا یقین کس کا ہے، اللہ کا کہ لوگوں کا. قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. تمہارے جان کے خطرے محسوس ہوں گے، ہم وہ بھی آزمائیں گے. تمہاری دکانیں بند ہوں گی، ہم تمہیں آزمائیں گے. اگر مسلمان قرآن دیکھتا تو اس کا دل مطمئن ہوتا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
ان کا دور خلافت ہے، اور ان کے گورنر بھی ان کی طرح۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے اور شہر برباد ہو جائے گا، فصلیں تباہ، کھانے کو کچھ نہیں، کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے سوچا کہ چھوٹوں کا کام ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً اپنے بڑوں سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ بڑوں سے۔ عمرو بن عاص کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے خط لکھا مدینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، خط میں لکھا کہ امیر المومنین، مصر والوں کا یہ رواج ہے کہ وہ بونا مہینہ ایک آتا ہے مصری، اس مہینے کا نام ہے بونا، کہ اس میں وہ ایک لڑکی کنواری، اور وہ بھی ایک لوتی ہو اپنے ماں باپ کی، دو چار نہیں ہو، ایک لوتی بیٹی کنواری، سب سے خوبصورت، کہ اس کی بلی دریائے نیل میں اس طرح دیتے تھے کہ اسے پورا تیار کر کے سجا کر لا کے دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے، یعنی وہ مر جائے، دریائے نیل بہتر ہے۔ لہذا آپ فرمائیں میں نے تو یہ کیا ہے کہ میں نے پابندی لگا دی کہ ایسی کوئی رسم کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام میں ایسی رسموں کی اجازت نہیں۔ اسلام میں تو وہ پرندہ کاٹ کر پھینک کے اپنا شوق پورا کرنا بھی حرام ہے اگر اسے کھانا مقصود نہ ہو تو۔ آپ اگر کسی جانور کو ماریں تو اس کو ماریں جس کو کھانا حلال ہو۔ کسی پرندے کو بلا وجہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے مار دینا حرام ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو جہنم میں ڈالا ہی اس وجہ سے کیونکہ اس نے ایک بلی پالی تھی شوق پورا کرنے کے لیے اور اس کو کھانے کو نہیں دیتی تھی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اور یہ نیک عبادت گزار عورت، قوامۃ اللیل وصوامۃ النہار، ساری رات تہجد پڑھنے والی اور سارے دن روزہ رکھنے والی ایسی عورت کو اللہ نے ایک بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا۔ ساری زندگی روزہ رکھنے والی جہنم میں، ساری رات تہجد پڑھنے والی جہنم میں، وجہ کیا بنی؟ ایک بے منہ کے جانور کو بلا وجہ قتل کیا ہے۔ تو پھر اسلام جب ایک جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی جاندار، کسی لڑکی، کسی لڑکے کی بلی دینے کی اجازت کہاں دے گا؟ حضرت عمر نے جب خط پڑھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت خوش ہوئے اور خط لکھ کر وہاں سے بھیجا کہ تم نے بالکل صحیح کیا، اسلام کسی جہالت کی رسم کی اجازت نہیں دیتا، تم نے پابندی لگا کر بہت ٹھیک کیا۔ اب سنو، جو دریائے نیل سوکھ رہا ہے اس کے متعلق میں اس پرچے کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیج رہا ہوں رکھ کر۔ بڑا پرچہ تو وہاں کے امیر کے نام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور چھوٹا پرچہ کس کے نام؟ ارے بولو تو، دریائے نیل کے نام۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے نام ہے؟ ہم میں طاقت کہ ہم کسی دریا کو حکم دے سکیں، ہے ہم میں طاقت کہ ہم ہواؤں کو حکم دے سکیں، ہے ہم میں طاقت کہ ہم ظالموں کو پچھاڑ سکیں؟ ہم میں طاقت ختم ہے کیونکہ ہمارے اندر سے ایمان ختم تھا۔ وہاں ایمان تھا، سب مسخر تھا، کیا دریا، کیا ہوائیں، کیا چرندے، کیا پرندے، کیا انسان، کیا حکومتیں، سب گھٹنوں پر۔ کہ حضرت عمر ایک خط عمرو بن عاص کے نام، ایک خط دریائے نیل کے نام، چھوٹا سا ٹکڑا۔ جب یہ خط پہنچا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پورا خط پڑھا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عربی میں وہ الفاظ آج تک حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔
سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پورے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ کیا لکھا تھا اس میں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ خط کھولا چھوٹا والا کہ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا ہے، میں پڑھ کر تو دیکھوں کیا لکھا ہے، کون سا تعویذ ہے؟ کون سا تعویذ دیکھوں تو ایسی برکت والا کہ دریائے نیل میں ڈالوں تو بہہ پڑے، کیا ہے؟ اور اللہ جزائے خیر دے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، پوری امت پر احسان کر کے چلے گئے۔ اگر وہ خط نہ پڑھتے تو ہمیں پتہ کیا چلتا کہ حضرت عمر نے کیا دیا تھا۔ حضرت عمر کے خط کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر دیکھا، کھولا، اس میں لکھا تھا اللہ کے بندے، پہلا لفظ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، آج تو ذرا سا کچھ مل جائے تو ہم فلاں ہیں، یہاں 1/3 دنیا کا بادشاہ ہے۔ خط کی شروعات کس لفظ سے ہوئی ہے؟ اللہ کے بندے۔ عمر ابن خطاب امیر المومنین کی جانب سے دریائے نیل کے نام، جو اہل مصر کے لیے خاص ہے، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام، کہ اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے، جبھی تو وہ مانگ رہا ہے بلی، اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے تو سن لے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو حکومت چلاتا ہے، سن لے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو پانی پلاتا ہے، سن لے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو سانسیں دیتا ہے، سن لے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو سن لے کہ تو بہہ جا۔ حکم دے رہے ہیں کس کو؟ دریائے نیل کو۔ اپنی طرف سے بہتا ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے بہتا ہے تو بہہ جا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پرچہ لیا، دریائے نیل میں اترے، سوکھا پڑا تھا، مصر والوں نے اپنے کپڑے، اپنے بوریا بستر کو سمیٹ لیا کہ ہم تو اب مصر چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ جب پانی ہی نہیں تو زندگی ہی نہیں۔ سب کے بستر بن گئے، جانے والے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ساتھ لیا، دریا کی بالکل بیچ میں تلی میں رکھا، دوڑتے ہوئے گھوڑا لے کر اوپر نکلے۔ جیسے ہی اوپر آئے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں 16 ہاتھ پانی اوپر۔ کتنے ہاتھ؟ جو مصر کا دریا نیل سوکھا ہوا تھا، 16 ہاتھ پانی اوپر۔ کس کے حکم سے بہتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ لال مجھکڑ یہ سمجھے بیٹھے ہم سے ہوتا ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے کیا ہوگا؟ ایک چیٹی سے کیا ہوگا؟ جو حیثیت چیٹی کی ہے، ارے اس سے بھی زیادہ گئی بیتی حیثیت آج کل انسان کی۔ تو ایمان کی نعمت یہ ہے کہ دریا بھی بات مان رہا ہے۔ ایمان کی نعمت یہ ہے کہ پوری دنیا کی حکومت کانپ رہی ہے۔ ایمان کی عظمت یہ ہے کہ پوری دنیا لرز رہی اسلام سے۔ ایمان ہے، ہم ایمان کو سمجھتے ہی کہاں ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ہر شے سے یقین نکال کر صرف اللہ کی ذات پر لے آ، کسی پر یقین نہیں، صرف اللہ۔ اور جب اللہ پر یقین ہوتا ہے تو بندہ کس کا حکم پورا کرتا ہے؟ ارے اللہ کا کرے گا نا۔ یقین ہونے کی سب سے بڑی علامت کہ بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے،
یقین ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ بندہ کائے کا پابند ہوتا ہے؟ کیونکہ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ ہم دعوے دار ہیں ایمان والے، ہم دعوے دار ہیں مومن، ہم دعوے دار ہیں مسلمان، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی، بہت غور کے سے سننا یہ بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جان بوجھ کر اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب آدمی کوشش کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، ثابت کرے۔ دوسری جگہ حدیث میں فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے، وہ نماز ہے۔ اگر نماز گئی اسلام گیا۔ میں یہ خصوصاً پیغام دے رہا ہوں نوجوانوں کے نام۔ آج فکریں بہت غالب ہے کہ پورے عالم میں کیا ہو رہا ہے، پورے عالم میں آگ ہے، اور ہم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہی پوچھتے ہیں سب، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ٹوٹل فکریں ایسی کی ہیں سب کی، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے۔ اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہیں جن کا اللہ کے یہاں کچھ حصہ ہو۔ میں بہت واضح طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کا اسلام میں حصہ نہیں، اس کا اللہ کے یہاں حصہ کیا ہوگا؟ نماز نہیں، اسلام نہیں، اور اسلام نہیں تو اللہ کے یہاں کوئی حصہ نہیں، دعائیں بھی قبول نہیں، زکاتیں قبول نہیں، صدقات قبول نہیں، خیراتیں قبول نہیں، کیونکہ پہلی چیز تمہاری نماز ہی نہیں۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز چھوڑے بیٹھی ہے، جبکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہر مسلمان مدد چاہتا ہے، اور مدد کے راستے یہ ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ سے مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز، یہ دو چیزیں قائم کر دو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آج ہم یہی دو چیزیں چھوڑے ہوئے، نہ صبر ہے نہ صلاح ہے، نہ نماز ہے نہ صبر ہے، جلد بازی ہے، جلدی سے ہو جائے، یہ کام جلدی سے ہو جائے، یہ کیسے ہو جائے، دنیا کا نظام بدل جائے۔ پوچھتے ہیں لکھ کر کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب ہوگا پوری دنیا میں ماشاءاللہ مہدی علیہ السلام کا ظہور؟ کہ جب آئے گی کہ جب ہم سب حکم پورا کر رہے ہوں گے۔ تنخواہ کب آئے گی؟ ارے بولو تو، جب کام پورا ہو۔ مجھے ایک کمپنی، فیکٹری، دکان بتا دو جہاں تنخواہ پہلے ہی مل جاتی ہے۔ نہیں، آپ کو کام کی کیا ضرورت؟ ماشاءاللہ آپ تو بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہوتا ہے کہیں؟ ارے آپ ماشاءاللہ آپ کو تو تنخواہ ہم گھر بھیج دیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ کب ملتی ہے؟ محنت کے بعد۔ مدد کب آتی ہے؟ حکم پورا ہونے کے بعد۔ ہمارے اختیار میں حکم پورا کرنا ہے، اللہ کے اختیار میں وعدہ پورا کرنا ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ حکم پورا کرنا۔ حکم پورا کرو، حکم دیا جا رہا ہے نماز قائم کرو، ہم نماز چھوڑ کے کچھ اور قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حکومت قائم کرو، فلاں چیز قائم کرو، پتہ نہیں کس کس چیز پر صلاحیت نوجوان لگا رہے ہیں۔
ارے تم کچھ نہ کرو، تم نماز قائم کر دو، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ مثال کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں سیرت کی روشنی میں۔ آج نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ صاحب خالی نماز سے کیا ہوگا؟ ہم یہی تو کہتے ہیں خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا، بھری ہوئی نماز سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میسج لکھ کے میرے پاس بھیج لیں، آپ لوگ بیان کرتے ہیں نماز قائم کرو، خالی نماز سے کیا ہوگا؟ میں کیا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ خالی نماز سے کیا ہوگا؟ سورت یاد نہیں، واجبات پتہ نہیں، وضو آتا نہیں، غسل سیکھا نہیں، پاک ہے نہیں، خالی نماز۔ اب اس نماز کو بھر لو احکامات کے ساتھ، نبی کی سنتوں کے ساتھ، صحابہ کے طریقے کے ساتھ، اللہ والے یقین کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لو، مسئلہ فوراً حل ہو جائے۔ بھری ہوئی نماز، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں خالی نماز سے کیا ہوگا؟ ایک بادشاہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کہ ایک ملک میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں، وہ اگر آ کر آپ کے حق میں دعا کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، اچھا، بڑے زبردست ہیں۔ کہ ایک کام کرو، اب بادشاہ میں تو عجیب ہی اکڑ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا اس کو اپنی پوزیشن کا ایٹیٹیوڈ، اکڑ، اور اکڑ تو بڑی خطرناک چیز ہے کہ بادشاہ کی اکڑ، کیا وہ بزرگ عالم وقت کے ولی صفت، کیا ایک کام کرو ان کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اپنے لیے دعا کرواؤں گا ان سے، اٹھا کر بزرگ کو اٹھا کر لاؤ۔ وہ بزرگ اللہ والے بیٹھے ہوئے مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ کے خادم آئے ہوئے ہیں، آ کر کہا آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، چلیے۔ کہا کیوں؟ کہ جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں نا، نیک متقی، وہ حاکموں کی چوکھٹ میں جانا پسند نہیں کرتے، ان کی چوکھٹ پہ جائیں۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، ہمیں بلاؤ گے؟ آنا ہے تو خود آ جاؤ۔ جب ایمان ہوتا ہے تو کسی کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، اور جب ایمان نہیں ہوتا تو بندہ مچھر سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ایمان نہیں ہے، ڈر ہے، گھبرا جاتا ہے، عجیب خوف ہے۔ اور ایمان ہے، ہوگا تو کہیں کا، خود آ جا۔ خادم بھگتے ہوئے گئے، جا کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ صاحب وہ انہوں نے تو انکار کر دیا، مولانا نے آگے سے۔ اچھا، آتے نہیں، گرفتار کر کے لے آؤ۔ اوفو، دعا کروانی ہے اللہ والوں سے، اور لے کر کیسے آؤ؟ گرفتار کر کے، کہ بادشاہ کی اپنی اکڑ ہے، وہ سوچتا ہے میں جو چاہے کر لوں گا، پوری دنیا میں میرا سکہ چل رہا ہے، میں سپر پاور ہوں۔ ارے تو کیا سپر پاور ہوگا؟ آج ایک دن ہے، کل مرے گا، دوسرا دن ہوگا، کیا سپر پاور؟ سپر پاور تو وہ ہے وحدہ لا شریک لہ، تنہا، اکیلا، یکتا، پوری دنیا کا نظام چلانے والا، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ، اور جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کے دل میں بھی وہی ہوتا ہے۔ بس کسی کا خوف نہیں، کہ ڈر وہاں ہوگا جہاں اللہ نہیں ہوگا، اور جہاں اللہ ہوگا وہاں ڈر نہیں ہوگا۔ کہا جاؤ، نہیں جاتے۔ تو جب حکم دیا سپاہیوں کو کہ جا کے ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، تو ان سپاہیوں میں ایک سپاہی بڑا مرید تھا مولانا کا،
وہ سپاہیوں کے آنے سے پہلے بھاگا محل سے، وہ سیدھا بزرگ کے مدرسے پر اور گر کر کہتا ہے حضرت گرفتاری کے آرڈر نکلے ہیں۔ کیا کیا آرڈر ہے؟ گرفتاری۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا کرنا؟ مطلب گرفتاری کے آرڈر میں بھی کوئی ڈر نہیں، پولیس آ رہی نا بادشاہ سلامت کی اور آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اچھا لاؤ تو ذرا میرا لوٹا لاؤ۔ کیا لاؤ؟ تو اس نے پوچھا بغل میں بیٹھے ہوئے خادم سے، لوٹا کیوں منگا رہے؟ کہ جی وضو کے لیے۔ کہ کیوں؟ کہ بادشاہ کا مسئلہ حل کرنا ہے 2 رکعت پڑھ کے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جب ظلم کے فیصلے سنتے ہیں تو دل میں یہ بات آتی ہو چلو مسجد چلو 2 رکعت پڑھ کے مسئلہ حل کرواتے ہیں اللہ سے۔ ہے ہم میں یہ طاقت؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، بس فرق یہ ہے ان میں ایمان بہت عروج کا تھا، ہمارے ایمان کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ لاؤ میرا لوٹا لاؤ۔ اب اس نے سنا کہ یہ وضو کر کے اگر انہوں نے 2 رکعت پڑھ دی تو بادشاہ تو گیا کام سے۔ اب وہ یہاں سے بھاگا، وہاں سے پولیس والے نکل رہے تھے، پولیس والوں کو رک جاؤ۔ اب وہ ان کے خادم تھے، کیا ہوا؟ کہ چلو بادشاہ کے پاس۔ اب وہ ساتھ میں ان کے خادم بھی اور وہ بھی بھاگتا ہوا، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ ارے انہوں نے لوٹا منگایا ہے۔ کیوں؟ اگر وضو کر لیا اور 2 رکعت پڑھ دی اور اللہ سے شکایت کر دی، نہ کرسی رہے گی نہ تو رہے گا، تیرا وجود ختم۔ سوچو 2 رکعت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے سنا، اچھا تو بادشاہ تو ویسے ان کی دعا سے بڑا متاثر تھا اور سن چکا تھا یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑی زبردست دعا کرتے ہیں، تو کہا دعا جب اتنی جاندار ہے تو نماز کیسی ہوگی؟ بادشاہ نے کہا ان خداموں سے، ارے تم ٹھہرو، سواری نکالو، چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ لے۔ ابھی بزرگ بڑے آرام سے وضو فرما رہے تھے مسواک کر کے، بادشاہ سلامت خود ہی اس جھونپڑی کے دروازے پر منہ کے بل۔ اب حکومت کہاں گری ہے؟ جھونپڑی کے دروازے پر۔ ارے بزرگ آپ ایسا نہ کرنا۔ کون آیا؟ بادشاہ صاحب آئے۔ اچھا، بادشاہ سلامت کو دیکھ کر وہ بزرگ اللہ کے ولی اتنے بڑے عالم مسکرائے اور اپنے سارے شاگردوں سے کہا، دیکھا میں نہ کہتا تھا نماز اتنی طاقتور چیز ہے کہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ارے ابھی تو نماز پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئی، میں تو وضو ہی کر رہا تھا، اللہ نے وضو سے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ ہم مسئلوں کا حل کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کی طاقت ہے جو آپ کے مسئلے حل کر دے؟ سوائے اللہ کے۔ اس لیے اللہ سے مدد چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو، کسی بھی حال میں کہیں نماز چھوٹنے نہ پائے۔ صحابہ کا یقین تھا کہ ہم اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتے، نماز قائم کر کے رہیں گے ہر حال میں۔ جس جگہ تھے، جہاں تھے، بس اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، ہر حاجت کو اللہ سے پورا کرایا نماز کے ذریعے سے۔ اور نماز جاندار کہ وہ علم کی روشنی میں مسائل کے سیکھ کر، جان کر، پوری جاندار بنا کر پیش کی جائے تب کہیں قبول ہوگی، ورنہ خالی نماز سے، میں بھی وہی کہوں جو لوگ کہتے ہیں خالی نماز سے کیا ہوگا، کہ بھری ہوئی نماز سے ہوگا۔ کہ نماز جاندار بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے پاک رہنا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پاک رہنا۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے نوجوانوں پر، جب ان سے کہو چلو نماز پڑھ لو، صاحب ابھی پاک نہیں ہے، ناپاک ہو۔ مومن کبھی ناپاک رہتا ہے؟
کس طرح دل گوارا کر لے گا کہ بندہ ناپاک ہو کہ ناپاک زمین پر؟ یاد رکھو مرنے کے بعد اسی زمین میں جانا ہے. جس زمین پر ناپاک گھوم رہے ہو نمازیں چھوڑ کر، اور میں پہلے ہی وہ حدیث عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا اسلام میں حصہ نہیں اس کا اللہ کیا حصہ نہیں. جب اللہ کیا حصہ نہیں تو نہ دکان چلے گی، نہ مکان بنے گا، نہ شادیاں ہوں گی، نہ بچے ہوں گے، نہ مسئلے حل ہوں گے. یہ سر پھوڑتا رہے گا اور اللہ کیا اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کہ سب سے پہلے حصے دار بننے کے لیے نام تو لکھواؤ، اور نام نماز کے ذریعے سے. تو پہلی بنیادی چیز نماز ہے کہ اللہ سے مدد نماز کے ذریعے، اللہ سے مدد نماز کے ذریعے، اللہ سے مدد صبر کے ذریعے. دو بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز، صبر اور نماز. ان کو جاندار بناؤ علم کی روشنی میں. اب علم تو جب آئے گا جب علماء کی صحبت میں رہتے ہو. یہ بنیادی چیز ہے نا کہ آج ہم نے علماء کی صحبت چھوڑ رکھی ہے کہ بھائی جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو بھی جگہ